سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ تحریری طور پر طلاق، تو تحریراً طلاق واقع ہو جاتی ہے اگر وہ بغیر اکراہ کے طلاق لکھ رہا ہے، تو لکھنے سے باقائمی ہوش و حواس پڑھنا اور اس پہ دستخط کرنا، ان تمام چیزوں سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ صرف ایک صورت ہے جس میں طلاق نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہ کوئی آدمی اسے مجبور کرے کہ طلاق دو، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا، اور مارنے پہ قدرت بھی رکھتا ہو۔ مثلاً تھانے دار بلا لے، اور تھانے دار جیسے کہ بالعموم بد کردار ہوا کرتے ہیں، وہ بد کردار کہے کہ لکھو طلاق ورنہ یہ پسٹل ہے میں مار دوں گا تمہیں، یہ جبر ہے، اسے اکراہ کہتے ہیں، اسے جبر کہتے ہیں۔ دھمکی دینے والا اپنی دھمکی کو نافذ کر سکے، اس میں اگر کوئی آدمی طلاق لکھ دے گا تو نہیں ہوگی، لیکن اسے پتہ ہے کر یہ کچھ نہیں سکتا۔ بھائی ہے، کہتا ہے مار دوں گا، تو کون سے اس نے مار لینا ہے؟ دو چار مکے تھپڑ مر گئے تو مارنا تو نہیں ہوا، جان تو باقی رہی۔ اس صورت میں بھی اگر لکھے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق بہت زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے، تو اس لیے بحالت تحریر طلاق ہو جائے گی، جو بھی لکھے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور جو ہی اس نے لکھا، خاتون کی عدت اسی وقت شروع ہو گئی، بس اسی لمحے اس کی بیوی نہیں رہی۔ اب ایک طلاق دی ہے، دو دی ہیں، تین دی ہیں، کتنی دی ہیں، کیا الفاظ کے ہیں، یہ تو پورا باب ہے، اس کو تو مہینوں ظاہر ہے کہ آدمی بیان کرتا ہے، لیکن جو آدمی بھی یہ لکھ دے گا کہ طلاق ہوئی، طلاق ہو جائے گی، جتنی لکھی ہیں اس سے پڑ جائیں گی، اور اس کی عدت اسی دن شروع ہو جائے گی، اسی وقت، دن کیا اسی وقت۔ اور اگر کسی خاتون کو کسی نے اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا بغیر طلاق کے الفاظ کہے، تو وہ خاتون جتنا عرصہ مرضی رہیں، چاہے 50 سال بھی وہاں رہیں، جب تک شوہر نے طلاق کا نہیں کہا طلاق نہیں ہوگی۔ اس خاتون کے لیے بہت سے راستے شریعت نے وضع کیے ہیں۔ مثلاً آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے اچھے کسی عالم دین کو جج بنا لے، اور وہ کہے حضرت مجھے اس طرح انہوں نے گھر بھیج دیا ہے، انہیں بھی بلا لیں مجھے بھی بلا لیں، دونوں کو سن لیں اور آپ فیصلہ کر لیں۔ وہ فیصلہ کر دیں کہ اس لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے، تمہارا ظلم ہے، طلاق نافذ ہو جائے گی۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ شریعت نے مسائل کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ پریکٹس نہیں رہی نا اسلامک لا کی، اس لیے لوگ سمجھتے نہیں۔ وہ کہتا ہے میں اس عالم دین پہ راضی نہیں ہوں، تو دونوں مل کے اپنے شہر اپنے گاؤں کے علماء کو جمع کر کے ان کا خرچہ دے کے کہ آپ فلاں دن یہاں تشریف لے آئیں، ہم نے مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ قاضی کی حیثیت رکھتا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ لڑکی چلی جائے خلع کے لیے ہماری ان عدالتوں میں، تو اس خلع کی ڈگری لے لینے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ نکاح حرام کا حرام ہی ہے، وہ ابھی تک اپنے پہلے شوہر کی بیوی ہے، جب تک کہ اس خلع کے بعد بھی اس کی پہلی طلاق نہ ہو جائے۔ یعنی وہ شوہر کہہ دے منہ سے کہ میں نے آپ کو طلاق دی، لکھ کے بھیج دے میں نے آپ کو طلاق دی، ایک طلاق بس کافی ہے، ایک طلاق بہت کافی ہے، اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے، 2 اور 3 بالکل سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا طلاق مرتان، طلاقیں 2 بار ہیں، ایک مرتبہ اس کے ایام گزر گئے، پھر دوسری طلاق، اس سے تو قطعاً آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہ تیسری طلاق بغیر کسی وجہ کے
یہ گناہگار ہوتا ہے طلاق دے کے، اور تینوں طلاقیں بیک وقت دے دینا، یہ تو بیوی تو گئی سو گئی، شکر کرے ایمان باقی، اسے چاہیے کہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو اس لیے عدت جب شروع ہوتی ہے جب شوہر نے طلاق دی ہو، اس سے پہلے جتنی بھی ناراضگی رہی وہ عدت کا دور نہیں گنا جائے گا۔ تحریر فرمایا ہے کہ جوئے کی کیا تعریف ہے؟ شرط کے ذریعے کسی کا مال ناحق لے لینا۔ بہت سی تعریفات کی گئی ہیں۔ ایک چیز جس پہ سب کا حق مشترک ہو اسے دھوکے سے لے لینا، یہ بھی جوئے کی ایک تعریف کی گئی ہے۔ ایک ہے انعام مقرر کرنا، وہ کچھ نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور مختلف لوگوں کی اونٹنیاں وہ دوڑ میں جاتی تھی، اور جو اونٹنی جیت جاتی تھی اس بچے کو اس کو انعام بھی ملتا تھا، جو بھی اپنی اونٹنی اچھی لے کے آتا تھا انعام کا بھی مستحق ٹھہرتا تھا، وہ الگ بات ہے۔ شرط لگا کے کسی کا پیسہ لے لینا، بنیادی طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حنفی فقہا مال کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہیں، سب سے زیادہ سخت ہیں۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کو سارے مالی معاملات کی اصل قرار دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لامرئ، کسی شخص کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ یاخذ مال اخی الا بطیب نفسی، کہ وہ اپنے بھائی کا مال لے لے بغیر اس کی رضامندی کے۔ اپنے بھائی کی رضامندی کے بغیر ایک پائی لینا بھی حرام ہے۔ اس لیے جتنے مالی جرمانے ہمارے دور میں ہیں یہ سب ناجائز ہیں۔ پولیس جو جرمانے کرتی ہے یہ بھی ناجائز ہے، عدالت جو جرمانے لگاتی ہے یہ بھی ہمارے نزدیک ناجائز ہے۔ ہمارے نزدیک اس زمانے میں ایک اس کا حل ہے، وہ یہ کہ عدالت جرمانہ کر دے کہ 10 لاکھ جمع کراؤ، عدالت 10 لاکھ لے لے اور نیشنل بینک میں گورنمنٹ کہنا ڈال دے، اور وہ اسے چیک دے دے کہ 5 سال کے بعد تم نیشنل بینک سے اپنے یہ 10 لاکھ روپے وصول کر لینا، بس یہ چیز ٹھیک کہ 10 سال 5 سال 1 سال جتنا عدالت مناسب سمجھے اسے روک دیا گیا، وہ اپنی اس مال سے رفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ صورت درست ہے، مگر یہ درست نہیں ہے کہ لوگوں کے پیسے لے لیے جائیں۔ ابدال کون ہوتے ہیں؟ کتابوں میں جو آتا ہے کہ امام مہدی کے سب سے پہلے ملک شام کے ابدال بیعت کریں گے یا کریں گے؟ یہ اردو کیوں غلط لکھتے ہو بھیا؟ تو ان ابدال سے کیا مراد ہے؟ اب تو گوشت ہی ہوتا ہے بھائی ہر جگہ۔ کیا وہ زمانے میں ہر جگہ ہوتے ہیں؟ اگر وہ زمانے میں ہیں تو ان کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنہ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ؟ ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ روحانی مراتب ہوتے ہیں، یا تو آدمی خود کرے نا محنت، ہمت کر کے جائے اس میدان میں، اگر نہ کرے تو چپ بیٹھا رہے، نہ بولے ان مسئلوں میں۔ کتب بھی ہوتے ہیں، قطب الاقطاب بھی ہوتے ہیں، غوث بھی ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں، نجبا بھی ہوتے ہیں، نقبا بھی ہوتے ہیں، یہ سارے مراحل روحانیت کی دنیا میں پیش آتے ہیں، اور انہی میں ایک مرتبہ مہدی کا ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مجھے بار بار خواب میں کہا گیا کہ تم مہدی ہو، تو میں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ مجھ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم مہدی ہو، تو حضرت رحمۃ اللہ نے مجھے لکھا کہ سلوک اور تصوف اور روحانیت کے اس مقام سے آپ گزر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اور پھر لکھا کہ کبھی کبھی اس سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ تم اس شیخ سے بیعت ہوئے ہو، وہ ہدایت پہ ہیں، صاحب ہدایت۔ یہ اگر ابدال کی بات ہم کہہ دیں کہ نہیں ہوتے اور یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے معاذ اللہ، تو آپ کتنے لوگوں پر تہمت لگائیں گے؟ یہ ابدال کا ہمارے ہاں معاملہ تابعین سے چل رہا ہے، تبع تابعین سے نہیں، تابعین سے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قائل تھے، ابن تیمیہ قائل تھے، ابن قیم قائل تھے، یہ شامی جس پہ 200 سال سے سارے حنفی فقہ کے فتوے مرتب ہوتے ہیں،
انہوں نے تو پورا رسالہ اس موضوع پہ لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ قائل ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں، یہ سارے روحانیت کے ان مراتب تک پہنچے تھے جو اللہ کی معرفت کے مقامات ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو جھوٹا قرار دینا، ہوش کرنی چاہیے، اللہ کے یہاں مر کے جواب دینا ہے۔ بہتر ہے پھر اس میدان میں اتر آئیں، شروع کریں نا بیعت سے، اللہ اللہ کرنے سے، پھر جو مقام مل گیا تو پھر یاد خود ہی پتہ چل جائے گا۔ آپ ایک کرسچین کے ساتھ رہتے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک جانب سیدنا مسیح علیہ السلام کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ مجبوری کے عالم میں نماز ہو جاتی ہے، مجبوری نہ ہو آدمی کی کوئی تو ایسے کمروں میں جہاں پہ تصاویر ہوتی ہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن مجبوری کے عالم میں ہو جاتی ہے۔ جب ایران فتح ہوا تھا تو اس سے سعد رضی اللہ عنہ نے جماعت کرائی تھی، نماز پڑھائی تھی، اور اس کمرے میں تصاویر تھیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کچھ عرض کیا تو انہوں نے کہا کیا کریں، مجبوری ہے، لہٰذا نماز پڑھو تو ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ موم بتیاں جلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کرنے کے ارادے سے، ان کی ایک مذہبی رسم ہے، بس کریں، بے شک کریں، آپ کو اس سے کیا، خام خواہ دوسروں کے مذہب میں کیوں دخل دینا ہے، خام خواہ لوگوں کو کیوں تنگ کرنا ہے، کرتے رہیں، آپ کی رائے پہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ایک آدمی ہندو بت پرست کو اپنا گھر کرائے پہ دے دیتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا درست ہے، وہ کرایہ جائز ہے۔ اس نے کہا حضرت وہاں تو بتوں کی عبادت ہوگی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا یہ جتنی بے حیا عورتیں ہیں پھر انہیں بھی نہ گھر دیا کرو، اور ان کی عبادت سے تمہارا کیا تعلق ہے، گھر کرائے پہ دیا ہے جس مقصد کے لیے ہے سو اس کا کرایہ لینا ہے، باقی جو مرضی گھروں میں ہو اب اس کا کون ذمہ دار۔ کمرے میں بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی کو زندیق کہا تھا ان کے عقائد پر نکیر کرتے ہوئے۔ یہ بھیا کہاں کہا ہے انہوں نے؟ زندیق کا لفظ ابن عربی کے لیے کہاں استعمال ہوا ہے؟ شیخ نے بڑی کھلی تنقید کی ہے۔ اور ابن عربی کے جو خلیفہ تھے قونوی، روم نے جب مثنوی صاحب مثنوی کا جب انتقال ہو رہا تھا تو علامہ صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، اور قونوی رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے، تو روم نے ان کے ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دیے، اور انہوں نے کہا تم نہیں چاہتے کہ نور سے مل جائے، مت میرے لیے دعا مانگو۔ یہ ہو جاتا ہے آخری عمر میں، کبھی بھی کسی بھی وقت، جوانی میں بھی کبھی کوئی حالت طاری ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اور وہ ہو بھی جاتی ہے۔ اسی یہ زندیق کہاں کا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا حوالہ تو دیجئے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے کئی باتیں ملتی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق بھی نہیں ہیں۔ ان کو سچ، جھوٹ یا مجہول میں سے کیا ماننا چاہیے؟ یہ ہیں کون جو لکھ رہے ہیں؟ آپ نے ماننا ہے نا، آپ کی علمی کیپیسٹی، علم آپ کا پتہ چلے تو کچھ عرض کریں۔ اگر آپ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے 5-10 صفحے براہ راست ان کی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں تو پھر تو ہم سے پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ لکھا ہے، لوگ اگر اسے صرف سمجھ جائیں تو ان کے علوم کی معراج۔ ابن عربی جیسے دماغ کہاں پیدا ہوتے ہیں بھیا؟ ایک لیکچر میں کہا ہے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ حق اور باطل کا معیار تھی ان کی شخصیت۔ یہ انشاءاللہ آئندہ بات کر لیں، یہ رکھیں۔ یاجوج اور ماجوج ہر دور میں نئے ہوں گے؟ ہمیں تو ایک ہی یاجوج اور ماجوج کا پتہ ہے جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور وہ بڑے بڑے پہاڑیوں سے نیچے کی طرف نشیب میں بھاگتے چلے آئیں گے۔
اچھلیں گے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور قیامت کی علامات میں سے ہے، جسے ماننا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ ہر دور کے یاجوج اور ماجوج معلوم نہیں آپ کی مراد کیا ہے۔ جیسے کبھی کہتے ہیں لوگ کہ ہر دور کا مسیحا ہوتا ہے یا ہر دور کا اپنا ایک فرعون ہوتا ہے، وہ تو خیر بہت مل جائیں گے، ایک ایک دور میں بہت سارے۔ مثنوی والوں نے کیا اچھی بات کیا، موروم نے، انہوں نے کہا نفس مارا کم طرز فرعون نیس، یہ جو میرا نفس ہے نا، میں اندر سے میں فرعون سے کم نہیں ہوں۔ لی کورا اون مارا اون نیس، مسئلہ یہ ہے کہ اسے مصر کی حکومت مل گئی تھی اور مجھے حکومت نہیں ملی۔ حکومت مجھے مل جائے تو فرعون بھی میرے گھر میں پانی بھرے اور حکومت مجھے مل جائے تو یقین مانو یزید ہاتھ جوڑ دے کہ پروردگار عالم اگر یہ بخشا جائے گا تو میں نے کیا قصور کیا ہے، والیاذ باللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث یہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، آپ نے ایک عرب عالم کی ایک کیسٹ بھی بھجوائی ہے، کچھ چیز نہیں ہے اس کیسٹ میں، 12-13 منٹ خام خواہ ہم نے برباد کیے بھیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کی تعریف میں ہم نے پوری ریکارڈنگ کرائی ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کبھی یہ مانیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جو لکھی ہیں یہ سب صحیح ہیں، نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی برے سینس میں ہو۔ ہم ابھی مشکل سے 15-16 سال کے تھے، غزالی فارغ ہو گئے تھے، تو اب ہم نئے سرے سے پھر غزالی کی کتابیں لے کے دیکھیں، یہ وہ اللہ کا شکر ہے اور خدا کا احسان ہے کہ مدت کے بعد پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کو جب موقع ہوا تو شیخ نے وہ کچھ لکھا جو اتنے عرصے پہلے اللہ کی توفیق سے پڑھا تھا۔ نہ کریں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نہیں پڑھی تھی۔ آپ ان کی کوئی کتاب کیمیائے سعادت اٹھا کے دیکھ لیں یار، ان کی احیاء العلوم دیکھ لیں۔ احیاء العلوم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمارے صوفیہ باقاعدہ اس کا درس دیتے تھے، خانقاہوں کے نصاب میں رہی ہے۔ لوگ نہیں ملتے سمجھنے والے، اگر نہ ہم احیاء العلوم پڑھائیں، ایسی زبردست کتابیں کہاں لکھی جاتی ہیں؟ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے تعریف کی ہے، سب نے، لیکن حدیث کے معاملے میں نہیں ہے امام غزالی۔ جو بات جتنی ہے بس اتنی ہے، اس معاملے میں اتنی کیسٹس، اتنے سوالات، کیا فائدہ۔ آپ ان کو پڑھ لیجئے، شبلی نے غزالی پہ کتاب لکھی ہے، اسے پڑھ لیجئے۔ مجالس شیخین اور کائنات روحانی، یہ دو کتابیں کیا مل سکتی ہیں؟ مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کائنات روحانی ہے، یہ کتاب ہم نے نہیں دیکھی، ممکن ہے حضرت رحمۃ اللہ نے لکھی ہو، لیکن جہاں تک علم ہے شاید کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں۔ 1000 سال پہلے ان کی ایک کتاب ہے اس طرح کی، مطلب یہ بہرحال اسلام سے ہم نے نہیں دیکھی۔ دوسری جو مجالس شیخین ہے، بالکل ہے، ابن عربی اور مولانا روم رحمہم اللہ۔ ہوتا یہ ہے کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آج مولانا روم کی مجلس میں حاضری ہوئی، مطلب یہ ہے کہ میں نے آج مثنوی کو کھولا، پڑھا، اور مثنوی میں آج یہ مضمون مجھے ملا۔ بہت بڑے آدمی تھے یہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں آج ابن عربی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات وہ پڑھتے تھے، تو اس کو وہ تعبیر کرتے تھے بہترین اردو میں، اور وہ یہ اردو تھی کہ آج وہاں حاضری ہوئی، آج وہاں حاضری ہوئی۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے تھے، کوئی کہتا تھا کہ حضرت بڈھے ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے تو فرماتے تھے ایسے ہی میں تو جوان ہوں گا، جنت میں جوان جاؤں گا۔ ناراض ہوتے تھے، کہتے بڈھا نہ کہو، میں جوان ہوں، جنت میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پہ اتنا اعتماد اور بھروسہ۔ ان کے سگے بھائی اپنے بھائی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بھائی جان، اور میں نے فجر پڑھی، آ کے لیٹے اور تہجد وغیرہ رات بھر جو بھی عبادات تھی کرتے رہے، اور میں نے سوچا اٹھ جائیں گے، کافی دن چڑھ گیا، میں نے ناشتہ بھی کر لیا، پھر میں نے کہا بھائی کو اٹھاؤں تو ناشتہ کر لیں، جب میں نے ہلایا تو انتقال ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں میں نے چادر ان سے ہٹائی تو
تو میں حیران رہ گیا کہ ان کی داڑھی تو سیاہ ہو رہی ہے۔ اور پھر بھائی نے لکھا کہ شام جب انہیں دفنا رہے تھے تو مکمل طور پہ ایسے ہو گئے تھے جیسے وہ اپنی جوانی میں تھے۔ بڈھے بڈھے لوگ دیکھ کے کہنے لگے کہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تو 20-22 برس کا لڑکا معلوم ہوتا ہے، بالکل سیاہ بال سارے جسم میں۔ سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کا فرق، سنت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جو طریقے ان سے شروع ہوئے، مثلا قربانی ان سے شروع ہوئی تو اس لیے ہم اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ حج کے بہت سے مناسک ان سے شروع ہوئے تو ہم اس سے اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور سنت محمدی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ سنت کا لفظ مخصوص ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اسے کسی کے متعلق استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے شیخ کی سنت یہ ہے، ہمارے کابرین کی سنت یہ ہے، بہت بری بات ہے۔ سنت کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مخصوص ہو گیا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ قادیانی اپنے خلیفہ کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، کیا تک بنتی ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ ان چیزوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نہیں کی، کس سینس میں کسی نے کہا ہے، لیکن جس نے بھی کہا ہے اگر حسن ظن سے کام لے تو ٹھیک کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو تجدید کی تھی، بنیادیں باقی تھیں، اس پہ عمارت اٹھائی تھی، اصل تعمیر تو اللہ کے فرشتوں نے کی تھی۔ شوہر جب بھی بات کرتے ہیں شاہ سے فوراً سے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کرے میرے ماں باپ مر جائیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، بہت بدتمیزی کی بات ہے، بہت بدتمیزی کی بات ہے۔ یاد رکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں صحابہ رضی اللہ عنہ ان سے اونچی آواز کرتے تھے نا، اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس آتے ہیں، ینادونک من وراء الحجرات، اور حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کا نام لے لے کے آپ کو پکارتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر ایسے ہیں جو گاؤں کے بدو ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارنا جیسے ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے۔ بحث اس پہ ہوئی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم خاص تھا؟ ایسے نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھو۔ جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اسپیشل چیز نہیں ہے، پوری امت پہ ہے۔ تو اولاد اپنی آواز اگر ماں باپ سے بلند کرے گی تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں جھگڑا کریں گے، چھوٹوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ شاگرد اپنے استاد کے سامنے اونچا بولے گا، شاگرد کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جو چھوٹے اور بڑے کی تمیز قائم نہیں رکھے گا، قیامت میں اپنی بہت سی نیکیوں سے اپنے نامہ عمل کو خالی پائے گا۔ خیر منانی چاہیے، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حق نہیں ہے، ہر بڑے پر چھوٹے کا حق بنتا ہے اور چھوٹے کا بڑے پہ حق بنتا ہے، اس لیے نہیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ ایک چیز ہے، البتہ بعض لوگ جہیر الصوت ہوتے ہیں، یہ پٹھانوں کے بعض قبیلے ہوتے ہیں، ان کے بچوں تک کو اونچی آواز میں بلند کرنے کے خون میں یہ چیز شامل ہوتی ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، لیکن اس میں بھی بے ادبی تھوڑا ہی کرنی ہے، گالیاں تھوڑا ہی دینی ہیں، شرافت اور قاعدے سے بات ہونی چاہیے۔ اس لیے بات شروع کرتے ہی کہنا کہ ماں باپ مر جائیں اور ایسے شوہر کے ساتھ رہیں نہ رہیں، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ شوہر کے ساتھ رہیں نہ رہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک بات پہ غور کرنی چاہیے کہ جب ہاں کرتے ہیں مرد و عورت تو کیا یہ شرط لگاتے ہیں کہ تم صرف اپنی اچھائیوں کے ساتھ قبول ہو؟ یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے بھیا، اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد میں آپ نے فرمایا
جب تمہیں اپنی بیوی سے کوئی شکایت پیدا ہو تو تم اس کی ان چیزوں کی طرف غور کرو جو چیزیں اس میں اچھی ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، اس عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے کہا کہ عائشہ کبھی بھی خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، تمہیں پتہ نہیں اس کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ میری ساری اولاد اسی میں سے تو ہے۔ نیندرا وغیرہ شادی کی رسومات کیسے توڑی جائیں؟ یہ جب شادی ہو تو توڑ لینا بھیا، ٹھیک ہے؟ بغاوت کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، بہت دیر، اور پھر سارے معاشرے سے گالیاں سننا اور لوگوں کی تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے۔ حوصلہ ہے ٹکرا جاؤ، ختم کرو، نہیں ہے حوصلہ تو بالکل اس میدان میں قدم نہ رکھو۔